کے پی گورنمنٹ نے بڑی پھرتیوں سے بجٹ پاس کیا. اس میں بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا وہاں پہ. ایون سیکرٹری جنرل پارٹی کے جو ہیں سلمان اکرم راجہ وہ کہتے ہیں مجھے بھی بالکل حیران ہوں کہ کیسے ہو گیا, کوئی پلان نہیں تھا. آج خان صاحب سے ملاقات ہونی تھی, اس کے بعد کرتے. اسی طرح باقی لوگوں نے بھی تنقید کی. لیکن علیمہ خان جو ہمشیرہ ہیں وہ جیل کے باہر انہوں نے بڑی سخت باتیں کی. انہوں نے بیرسٹر سیف کو بھی آڑے ہاتھ لیا, انہوں نے علی امین کو بھی آڑے ہاتھ لیا. ذرا سن لے کہ انہوں نے کیا باتیں کی. عمران خان کو مائنس کر دیا گیا, مائنس عمران فارمولا ہے. خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا, میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے. اے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور بہت طاقتور ہے, ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کسی اور ایجنڈے کے اوپر, جو کہ عمران خان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہے, عمران خان کا جو اختیار ہے اس کو اپنے پاس لینے کا ایجنڈا ہے, عمران خان کے دشمنوں کو مضبوط کرنے کا ایجنڈا ہے, اور عمران خان کے مخالفین کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا اور اس کو پھیلانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ایک وہ منافقت کا ایک سازشی کردار ادا کر رہے ہیں. عمران خان نے کبھی بھی مجھے یا کسی اور کو کوئی ایسے واضح طور پر انسٹرکشن یا کوئی ایسے احکامات نہیں دیے تھے کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو خیر ہے ہماری حکومت بھی چلی جائے تو چلی جائے. اگر دی ہوتی تو ہم بالکل اسی پہ عمل کرتے, اور اگر جاتی تو چلی جاتی. اس کے اوپر پھر ہمارے مخالفین کے بیانے کو جن لوگوں نے اٹیک کیا اور ریکارڈ بننے کی کوشش کی, تو آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر پاس تو کرنا تھا تو سپریم کورٹ میں جائیں اور ملاقات کے لیے کہیں, اور پاس تو کرنا تھا تو کر دی ہے تو ٹھیک ہے. مطلب عمران خان صاحب اپنی یہ حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے تھے, یہ ان کی سوچ تھی اور آج وہ ثابت ہوئی ہے. سمجھداری کے ساتھ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں, پرکھیں, اور پرکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ مائنس عمران خان اس وقت ہوگا کہ جب ہم زندہ نہیں ہوں گے. یہ سن لیں عمران خان کے مخالفین اور ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں, چاہے ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں, یہ سن لیں کہ مائنس عمران خان جب تک ہم زندہ ہیں کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. اور دس از اے کلیئر میسج ٹو ایوری ون آل اوور دا ورلڈ, مائنس عمران خان ول بی اوور آور ڈیڈ باڈیز. ہمارے ساتھ تیمور جھگڑا صاحب ہیں. ایک تو میں یہ کسی اور اس کے باپ کو ملنا چاہتا ہوں, بیکاز ہمیشہ گنڈاپور صاحب کہتے ہیں ہم ادھر سے نکلیں گے, کسی کا باپ روک نہیں سکے گا, ہم وہاں پہ آ کے دھرنا دیں گے. کسی کا باپ, یہ کسی کا باپ اگر آپ کو پتا تو ہمیں بتا دیں, ہم اس کو مل لیں. علیمہ خان سے سوال ہوا تھا کہ جی ایم پی ایس نے کہا ہمیں پوچھا نہیں ہے, یہ کر دیا. ان کا جی آپ نہیں بوجھ اٹھا سکتے. اور پھر گنڈاپور کی بھی بات ہوئی, بیرسٹر سیف کو بھی انہوں نے تل دیا کہ ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, آپ سمجھ جائیں. اصل بات پھر انہوں نے, آپ نے رسپانس پہ سنا گنڈاپور صاحب کا, انہوں نے کہا لوگ پاور لینا چاہتے ہیں, تو کلیئرلی وہ ہی واز ریفرنگ ٹو ہر. یہ میری اسیسمنٹ ہے, غلط بھی میں ہو سکتا ہوں. میں آپ کا بھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا, آپ نے کہا کہ جی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, پولیٹیکل کمیٹی کی, ایجنڈا بتایا گیا صرف ایران تھا, پھر اس میں پتا لگا جی ڈیفینس کا ہو گیا, پھر ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی تھی, اس میں آپ بھی تھے, بجٹ کمیٹی, اس میں بھی آپ سے کوئی انپٹ نہیں لی گئی. اور لگ یہ رہا ہے, اور یہ جو بجٹ ایک دن میں پاس ہوا ہے, میں تو دیکھ رہا تھا کہ ایک دن میں تمام کٹ موشنز بھی ہو گئے, کبھی زندگی میں نہیں ہوا. پھر گنڈاپور صاحب نے کہا کہ 18 تاریخ واز اے ڈیڈ لائن. مجھے 13 تاریخ مجھے یاد ہے, آپ نے ایک بار 18 کو دیا تھا بجٹ, ایک بار 19 کو دیا تھا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سب سے پہلے بجٹ لائیں, اینڈ ٹو ہیلپ ود ایوری تھنگ آپ پہلے یہ کریں, اور سرپلس بھی ہونا چاہیے, سب کچھ ہو تاکہ چیزیں ہیں. کیا ٹوٹ گئی ہے پارٹی اب بالکل؟ بیکاز کل ضمانتیں بھی ریجیکٹ ہو گئی ہیں, مے 9 کیسز کی خان صاحب کی, سویلین کا ملٹری ٹرائل پہلے الاؤ ہوا ہے. بیڈ نیوز کی پائلنگ اپ, اتنی فریکچرڈ پارٹی, اور یہ بجٹ کا کیوں یہ سارا ڈرامہ ہوا؟ مالک صاحب آپ نے اتنی باتیں کی, جہاں تک عمران خان کے مائنس ہونے کا سوال ہے وہ تو پاکستان کے عوام نہیں چھوڑ, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس, ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ میری علی کو فرینڈلی ایڈوائس ایکچولی یہ ہوگی دیٹ آئی تھنک کہ ہم سب سے, میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرتا ہوں, پبلک ابھی ریٹرک نہیں سننا چاہتی. پبلک کریڈیبلٹی ہمارے کم از کم الفاظ اور ایکشنز کے درمیان جو کنسسٹنسی ہے, یا آپس میں ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں, ابھی تو گیپ ہی گیپ ہے, اسی پہ وہ خود سے میرا بھی فیصلہ کرے گی, ہر پارٹی ممبر کا بھی کرے گی, کلیکٹیولی بھی کرے گی, انڈیویجولی بھی کرے گی. اگر ہم فی الحال یہ کہیں کہ اس ایکویژن میں عمران خان اور پبلک کا تو ایشو نہیں ہے, لیکن ہمارا ایشو ہے, اگر ہم اسے ڈینائی کریں تو میرے خیال میں آپ بھی مجھے نہیں بلیو کریں گے, ٹھیک ہے, اور میں جو ہے وہ سچ بھی نہیں بولوں گا. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو چینج. اور میں نے بھی یہ ٹویٹ اس لیے کی کیونکہ کلیئرلی جو بجٹ پروسیس تھا وہ ہم نے صحیح ڈیل نہیں کیا. اور وہ ٹویٹ بھی میں نے تب کی جب میں نے سلمان راجہ کی ٹویٹ دیکھی, ہو از دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, ٹھیک ہے.
اور وہ میں نے صرف اس لیے کی فیکٹس کلیریفائی کرنے کے لیے. میں نے ساتھ یہ بھی کہا اینڈ آئی اسٹینڈ بائی اٹ کہ 30 تاریخ تک اس لیے بجٹ پاس کرنا ضروری تھا کہ یہ رسک نہ ہو کہ وفاق جو ہے وہ کوئی ایمرجنسی فائنینشیل کیونکہ سلمان کی ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو بجٹ پاس کر لیں, لیکن ابھی تو آپ کے پاس دن تھے. دیکھیں بالکل تھے نا آپ کے پاس 30 تاریخ تک دن تھے. آج کتنے ابھی فی الحال پاکستان میں کتنے بجٹ پاس ہوئے؟ ابھی کسی پروونشل گورنمنٹ کا پاس نہیں ہوا. تو میں اس کو جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کروں پھر کہ آج پاس کرنا ضروری تھا, سوری کل. تو کیا جلدی ٹھیک ہے, کل پاس کرنا ضروری تھا جب آج بھی کوئی بجٹ پاس نہیں ہوا. تو وہ تو میں نے 30 کا تو میں نے آپ کو کہہ دیا. وہ جو بیچ میں ہماری کوآرڈینیشن ہے, وہ جو بیچ میں ہمارا ٹرسٹ ہے, آپ کو پتا ہے میں اپنی ذاتی ایکویشن کی وجہ سے اکثر میں بات نہیں کرتا, بٹ آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ مجھے بہت لوگوں نے سوال بھی کیے بجٹ پہ, کیونکہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی اس کمیٹی کا میں حصہ تھا جس نے عمران خان کو پریزنٹ کرنا تھا. تو آئی ایم اکاؤنٹیبل ناٹ جسٹ ٹو دا پارٹی بٹ ٹو عمران خان اینڈ دا پبلک. آپ سے ان پٹ نہیں لی گئی؟ ابھی میٹنگ سیٹ کر دی گئی ہے. اب تو بجٹ ہو گیا ہے. چلیے ابھی بھی دے دیں گے نا, بٹ دیٹ از تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں آل آف دیز گیپ. نہیں, بجٹ کمیٹی بنی اس وقت آپ کو نہیں, آپ لوگوں سے پوچھا گیا بجٹ پاس ہونے کے بعد اب آپ ان پٹ دیں گے, لاجک کیا ہے؟ ابھی پوچھا گیا ابھی دے دیں گے, نہ بھی پوچھا جاتا تو عمران خان پنجابی میں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی لانا ہے. اور بٹ دیز آر دا تھنگز وی نیڈ ٹو فکس. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میری علی امین سے بنتی ہے یا علی امین کی میرے سے نہیں بنتی, بٹ انلیس عمران خان کسی کو پارٹی سے نکالے, وی آل ہیو ٹو ریئلائز کہ ان سب لوگوں کی ریسپیکٹ ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ جہاں تک کے پی کی گورنمنٹ کی وہ ہے, ہمارے بہت سے سینئرز ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی پارٹ آف اے کلیکٹو ڈیسیجن میکنگ. ان سب سے میرے کبھی کبھی اختلافات بھی رہے ہیں, کبھی کبھی بہت اچھی دوستی بھی رہی ہے. عاطف خان ہے, شاہرام ترکئی ہے, اسد کیسر ہے, جنید اکبر ہے, اور بہت لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ٹیک پیپل ٹوگیدر بیکاز لیڈر صرف عمران خان. آپ مانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی پارٹی بہت زیادہ فریکچرڈ ہے؟ اگر میں ڈینائی کروں تو آپ میری بات مانیں گے؟ نہیں, میں تو نہیں مانوں. تو پھر اور اگر اتنی فریکچرڈ پارٹی ہے تو کیا یہ جو بار بار بات ہوتی ہے تحریک چلانے کی اور یہ کرنے کی, آپ کی پارٹی میں اس وقت کیپیسٹی ہے تحریک چلانے کی؟ فریکچرڈ پارٹی نہیں چلا سکتی, لیکن فریکچرڈ پارٹی ٹھیک ضرور ہو سکتی ہے. تحریکیں ویسے ہی جو ہے وہ مل جاتی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ نے عمران خان کی سپورٹ دیکھنی ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں, وہ تو نہیں ہلی. ایک گاڑی نے دو ہی جگہ نہیں, وہ میں آپ کی بات, جب الیکشن ہوگا تب پتہ لگے گا, یا تحریک چلے گی تو پتہ چلے گا. نہیں, پول ہونے دینا. نہیں, وہ تو ان کی سپورٹ انٹیکٹ ہے. اس میں چیز یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, گاڑی کے 4 پہیے, کوئی میرے پہ الزام لگا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, مجھے وہ ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے, کوئی کسی اور پہ الزام لگا رہا ہے. تو جب ہم کرسی اور جب ہم کرسی منسٹری پارٹی میں پوزیشن والی کھیل کھیلیں گے تو اٹس ٹرو ہمیں پبلک سیکرٹری کرنا پڑے گا. اینڈ آئی وانٹ دس ٹو فکس. میں نے یہ ٹویٹ بھی اس لیے کی ہے بیکاز وی کانٹ جسٹ اسٹے سائلنٹ, کیونکہ اور سب سے پہلے میں قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیکل کمیٹی میں سب کی ہونی ہے, اس میں میں بھی ہوں.